أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. اس سے پہلے بے شک جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے اس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ بالکل پاک ہے، اور بے شک یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے جو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ لوگ اپنے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور یہ قرآن کریم ان لوگوں کے خشوع اور خضوع کو زیادہ ہی کرتا ہے. محترم سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 107، 108، 109 یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، خاص طور سے مشرکین مکہ کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں نازل فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دین اسلام ہے اس کی حقانیت کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبوت کے تعلق سے اس قرآن کریم کے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں، بہت سارے نصیحتیں، بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں. اسی طرح سے اس قرآن کریم کی حقانیت کے اوپر بھی فیصلہ کن دلیلیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں، آپ ان تمام کو چیلنج دے دیجئے کہ اگر تمام کے تمام انسان مل کر کے، تمام کے تمام جنات مل کر کے قرآن کریم جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی بہت ساری دلیلیں، بہت سارے چیلنجز اس صورت کے اندر قرآن کریم کی حقانیت میں بیان کی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری بات کہی ہے مشرکین مکہ کو، چونکہ وہ لوگ بالکل اپنے موقف پہ بالکل اڑے ہوئے تھے. حالانکہ وہ لوگ قرآن کریم کی حقانیت کو دل کے اندر تصدیق کرتے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتے تھے کہ ایسا کلام انسان پیش نہیں کر سکتا ہے، اور ان باتوں کا وہ وقتاً فوقتاً اعتراف بھی کرتے تھے، ایکسیپٹ بھی کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم ایسا کلام ہے جس کو ایک انسان تو بالکل ہی پیش نہیں کر سکتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمنی رکھتے ہوئے، ضد اور ہٹ درمی کرتے ہوئے وہ لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے آمنو بہ او لا تؤمنو، چاہے تم اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تمہارے ایمان لانے اور نہ لانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. تم سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، جن لوگوں کے اوپر کتاب کو نازل کی گئی، جن لوگوں کو توریت، انجیل اور اس طرح کی آسمانی کتابیں دی گئی، جن لوگوں کے دلوں میں انصاف ہے، جو لوگ زبان جب کھولتے ہیں تو انصاف کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے اذا یتلی علیہم، جب قرآن کریم تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور سجدہ کرنے لگتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریش مکہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اہل کتاب میں ایسے انصاف پسند اور علم والے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے جو مضمون ہے، جس طرح سے یہ نصیحت کر رہا ہے، اسی طرح سے اس سے پہلے کی کتابیں بھی نصیحت کر رہی ہیں. یعنی دونوں کے مضمون میں، دونوں کے انداز بیان میں یکسانیت پائی جاتی ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس طرح سے توریت، جس طرح سے انجیل، جس طرح سے زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، بالکل قرآن کریم بھی ویسے ہی اللہ کی کتاب ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن کریم کو سن کر کے ان کے دلوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈرنے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے رونے لگتے ہیں، اور روتے ہوئے ٹوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب نے وعدہ کر رکھا تھا، توریت میں بھی وعدہ کر رکھا تھا، زبور میں بھی وعدہ کر رکھا ہے، انجیل میں بھی، آسمانی کتابوں میں وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، اور جو وعدہ اس نے کیا تھا اب وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے خشوع خضوع میں اضافہ کرتی ہیں، ان کے تقوی میں اضافہ کرتی ہیں۔ جو قرآن کریم کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا تقوی بڑھتا ہے، ان کا خشوع اور خضوع بڑھتا ہے، اللہ کے نزدیک جو ان کا رشتہ ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی بننے والے ہیں، اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی جو اہل کتاب تھے وہ بڑے منصف مزاج تھے، وہ لوگ قرآن کریم کو سننے کے لیے بےتاب تھے، اور جیسے ہی قرآن کریم کو سنا وہ ایمان لے آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے سامنے جب قرآن پڑھی گئی تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مشرکین مکہ کے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے، جو دور جاہلیت کے مشرکانہ عقائد سے تعلق رکھتے تھے، ایسے لوگ بھی انتظار میں تھے۔ وہ لوگ اس وقت کے شرک سے، بت پرستی سے بیزار تھے، اس وقت اخلاقی معاشرے کے اندر جو برائی تھی اس سے بیزار تھے۔ مثلا زید بن عمرو بن نفیل، ورقہ بن نوفل، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ لوگ زمانے جاہلیت میں بھی شرک سے، بت پرستی سے، مشرکانہ عقائد سے بالکل بیزار تھے، اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ایک نبی کا تذکرہ ہے، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے پاس اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، جیسے ہی قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کو سنتے ہی وہ لوگ ایمان لے آئے، فوراً سجدے میں گر پڑے، رونے لگے، اور ان کے تقوی میں، ان کے خشوع خضوع میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل کتاب سے ہو، چاہے دور جاہلیت سے ہو، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ لوگ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات ان کے خشوع اور خضوع میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جن لوگوں کو ہدایت ملی ہے، یہ قرآن کریم ان کے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو سن کر کے ان کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن کریم کو سنتے ہیں، ان کے معنی اور مطلب پر غور کرتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم ان کو زیادہ سے زیادہ تقوی عنایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی بات کو اور اس کے اندر جو ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کو سن کر کے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کے عمل سے مطابقت کرتے ہوئے، یہاں پر اس آیت کریمہ پر جو آیت نمبر 109 ہے، سجدے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد ضرور سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔